اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جھوٹ بولنا یعنی خلاف حقیقت کوئی بات کہنا اسلامی شریعت میں اصولی طور پر ایک ناپسندیدہ اور مذموم خصلت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، اسے ایمان کے منافی عمل قرار دیا گیا ہے اور اس پر اخروی سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ اولئک ھم الکاذبون۔ سورہ نحل۔ جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ یعنی جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی تک پہنچاتا ہے اور برائی جہنم تک لے جاتی ہے۔ لیکن صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص مواقع پر بڑی مصلحت کے پیش نظر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل الکذب الا فی ثلاث، کذب الرجل امرأته لیرضیها والکذب فی الحرب والکذب لیصلح بین الناس۔ کتاب الترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے مگر صرف 3 مواقع پر۔ آدمی کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا، اس کو خوش رکھنے کے لیے، دوران جنگ جھوٹ بولنا اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ کبھی جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوں مگر 3 مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے شخص کو جھوٹا نہیں مانتا۔ نمبر 1، وہ شخص جو لوگوں میں مصالحت کرانے کے لیے ایسا کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو دوران جنگ ایسا کرے۔ اور نمبر 3، شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے گفتگو کے دوران ایسا کرے۔ کتاب ابو داؤد۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت عام حالات میں نہیں دی گئی۔ جن 3 مواقع کا تذکرہ احادیث بالا میں ہے وہ مخصوص اور استثنائی صورتیں ہیں۔ دوران جنگ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی باتیں کرے جن سے مسلم فوج کا طاقتور ہونا معلوم ہو، اس کا حوصلہ بڑھے اور دشمن دھوکے میں پڑ جائے۔ اس چیز کو ایک حدیث میں الحرب خزعۃ، یعنی جنگ تو دھوکے کا نام ہے، سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کتاب بخاری اور مسلم۔ لوگوں کے درمیان مصالحت کے لیے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخص کی طرف سے دوسرے تک ایسی بات پہنچائے جس سے ان کے درمیان پائی جانے والی تلخیاں دور ہوں اور ان کے تعلقات میں خوشگواری آئے، چاہے وہ بات اس نے اس شخص سے نہ سنی ہو۔ اور بیوی سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس سے زیادہ محبت اور تعلق خاطر کا اظہار کرے، خواہ وہ اپنے دل میں اس سے اتنی محبت نہ پاتا ہو۔ اس کا مقصد ازواجی تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنا اور اس کو جاری رکھنا ہے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جھوٹ بولنا صرف اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب ان میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو یا کوئی ایسی چیز نہ وصول کر رہا ہو جس کا اسے حق نہ ہو۔ فتح الباری، دار المعرفہ، بیروت۔ اور شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اظہار محبت کے معاملے میں ایسا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض کی عدم ادائیگی یا ناحق کے حصول میں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، اس لیے کہ یہ بالاتفاق حرام ہے۔ شرح صحیح مسلم۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ عورت نے جواب دیا، تم نے قسم دلا کر پوچھا ہے تو میں صحیح بات کہوں گی، مجھے تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔
इस शख्स ने गुस्से में आकर तलाक दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस औरत को बुलाया और इससे दरियाफ़्त किया, क्या तुमने अपने शौहर से कहा था कि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है? इसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, इसने मुझसे कसम दिलाकर पूछा था, फिर मैं झूठ कैसे बोलती? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस मौके पर तुमको झूठ बोलना चाहिए था। इन्होंने मज़ीद फरमाया, तमाम ख़ानदानों की बुनियाद मोहब्बत पर नहीं कायम होती है, लेकिन लोग इस्लामी तालीमात और ख़ानदानी रवाबित के तहत एक दूसरे के साथ रहते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़कूरा बाला कौल में बड़ी हिकमत व दनाई पाई जाती है। वो जोड़े बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके दरमियान भरपूर सच्ची मोहब्बत हो, वरना बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं जिनके दरमियान मिजाजी हम आहंगी नहीं होती। सरपरस्तों के ज़रिए वो निकाह के बंधन में बांध दिए जाते हैं और काफ़ी अरसे एक साथ रहने के बावजूद इनके दरमियान मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती, बल्कि एक दूसरे से तनाफुर बाकी रहता है। कुरान की तालीम यह है कि ज़ौजैन में से कोई एक अगर दूसरे को नापसंद करता हो तो भी इसे इजहार नापसंदीदगी से इज्तनाब करना चाहिए और खुशगवार ताल्लुक़ रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें नापसंदीदगी की एक वजह होगी तो ऐन मुमकिन है कि साथ ही खैर के बहुत से पहलू भी हों। इसने शोहरों को मुखातिब करके हुक्म दिया है, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअ वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। सूरह निसा। यानी इन बीवियों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो, अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रखी हो। अज़वाजी ताल्लुकात में खुशगवारी की बुनियाद बाहिमी एतमाद पर है। अगर कभी इसमें दरार पड़ जाए तो पूरी ज़िंदगी इसे बहाल करना मुमकिन ना हो सकेगा। हदीस में बीवी से झूठ बोलने की इजाज़त इजहार मोहब्बत के मामले में दी गई है। अगर शौहर इसके मुस्तकिल अपना वतीरा बना ले तो कभी अंदेशा है कि बीवी पर जल्द या बदेर इसकी हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी और वो इस का एतमाद खो देगा। इसलिए दनाई इसी में है कि अज़वाजी ज़िंदगी के आम मामलात में झूठ बोलने से एहतराज़ किया जाए। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सदका जारिया के तौर पर वीडियो को शेयर करें। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।